یہ کہانی نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے اور اسی طرح ہی ہوگا۔ ایک چوہا کسان کے گھر میں بل بنا کر رہتا تھا۔ ایک دن چوہے نے دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی ایک تھیلے سے کچھ نکال رہے ہیں۔ چوہے نے سوچا کہ شاید کچھ کھانے کا سامان ہے۔ خوب غور کرنے سے دیکھنے پر اس نے پایا کہ وہ ایک چوہے دانی تھی۔ خطرہ بھانپنے پر اس نے گھر کے پچھلے حصے میں جا کر کبوتر کو یہ بات بتائی کہ گھر میں چوہے دانی آ گئی ہے۔ کبوتر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ مجھے کون سا اس میں پھنسنا ہے۔ مایوس چوہا یہ بات مورغ کو بتانے گیا اور مورغ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ جا بھائی جا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بھی اس کی بات پر ہنسنے لگا۔ مایوس چوہے نے دیوار میں جا کر بکرے کو یہ بات بتائی اور بکرا ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اسی رات چوہے دانی میں کھٹاک کی آواز ہوئی جس میں ایک زہریلا سانپ پھنس گیا تھا۔ بس پھر کیا تھا کہ اندھیرے میں اس کی دم کو چوہا سمجھ کر کسان کی بیوی نے اس کو نکالا اور سانپ نے اسے ڈس لیا۔ طبیعت بگڑنے پر کسان نے حکیم کو بلوایا، ڈاکٹروں کو چیک اپ کروایا۔ حکیم نے اسے کبوتر کا سوپ بنا کر پینے کو کہا۔ اس نے کبوتر کو ذبح کروایا اور برتن میں ابال کر اس کی یخنی تیار کی۔ جب یہ خبر سن کر کسان کے کئی رشتے دار اس سے ملنے آ پہنچے، جن کے کھانے کا انتظام کے لیے اگلے دن مورغ کو ذبح کیا گیا۔ کچھ دنوں بعد کسان کی بیوی مر گئی۔ جنازہ اور موت ضیافت میں بکرا پروسنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا، کیونکہ مہمانوں کو تو کھانا کھلانا تھا۔ چوہا دور جا چکا تھا، بہت دور، لیکن اگلی بار کوئی آپ کو اپنے مسئلے بتائے اور آپ کو لگے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے تو انتظار کیجیے اور دوبارہ سوچیں کہ ہم سب اب خطرے میں ہیں۔ یہی بات سمجھانے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو بنا کر دے رہی ہوں۔ سماج کا ایک عضو، ایک طبقہ، ایک شہری خطرے میں ہے تو پورا ملک خطرے میں ہے۔ ذات، مذہب اور طبقے کے دائرے سے باہر نکلیے اور فلسطین کے بلکتے ہوئے بچوں کو اور اڑتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر رونے اور ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ میرا اشارہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی طرف ہے۔ خود تک محدود مت رہیے، دوسروں کا احساس کیجیے، ورنہ اپنی باری کا انتظار کریں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ ضمیر مطمئن ہے تو بیٹھے رہیے، نہیں تو آواز اٹھائیے اور ان کی مدد کے لیے لازمی اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔